تو نیند بہت آتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جوان آدمی کو 6 سے 8 گھنٹے نیند لینا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں 6 سے 8 گھنٹے آپ کی نیند ہو جاتی ہے، پھر اس سے اوپر ایکسٹرا نیند آتی ہے، اس کا مطلب یہ تکاسل کی وجہ سے ہے یا جو ہے فرمایا کہ نفس و شیطان کی جو ہے وہ شرارت ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر 6 گھنٹے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی یا 8 گھنٹے نیند پوری نہیں ہوئی رات کی مکمل، تو پھر اس کا پھر نیند آ رہی ہے، اس کا مطلب باڈی کا تقاضا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ نیند پوری کریں۔ اور آج کل اکثر بیماریاں نیند پوری نہ کرنے سے ہو رہی ہیں، کیونکہ آج سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہماری نیند جو اچک لی ہے، ہم سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہارمونز ہمارے دماغ میں ریلیز ہو جاتے ہیں کہ نیند ہماری اڑ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے یہ ہے کہ ہمیں نیند نہیں ابھی آ رہی، اس لیے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات ہے، وہ نیند آپ کی خراب ہو گئی ہے، اس لیے آ نہیں رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا چھوڑ کے تھوڑی دیر سے آنکھ بند کر کے بیٹھیں یا اللہ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے، ابھی نیند آ جائے گی، کہ جب سکون یا تسکین آئے گی۔ اللہ کے ذکر میں اسی لیے نیند آتی ہے عام طور پہ کہ وہ ایک خاص قسم کا سکون اترتا ہے، اور باڈی میں ایک ایسے جو وہ نارمل اچھے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ انسان کو اس پہ سکون سے نیند آتی ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، 6 گھنٹے نیند پوری ہو گئی ہے، اب ایکسٹرا آ رہی ہے تو پھر اس کا علاج کریں۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ یہ فرمایا کہ تین کالی مرچیں لیں، ان کے اوپر تیسرا کلمہ 3 دفعہ دم کریں، کلمہ تمجید دم کر کے وہ کالی مرچ منہ میں رکھ کے چبا لیں، بس۔ اس کے بعد اپنے ذکر اذکار کریں یا دیگر جو بھی چیز کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کی نیند بھاگ جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تکاسل اور سستی والی نیند آپ کو نہیں آئے گی، باقی ضرورت والی جو نیند ہوگی وہ آپ کو اگر آتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ نیند آئے تو سو جاؤ۔ میرے والد ماجد محدث صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی البخاری قدس سرہ، وہ جب ہم جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان پڑھنے کے لیے جب ہمیں وہاں بھیجا تو والد صاحب نے 2-3 نصیحتیں کی کھڑے کھڑے۔ پہلا فرمایا کہ اول نمبر چاہیے، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اول نمبر ہونا چاہیے، لہٰذا وہاں تمہیں بس اول نمبر، بس یہ ان کی نصیحت ہوتی تھی کہ دنیا کا کمال ہو یا دین کا، اس میں اول نمبر چاہیے، دوسرا کوئی نمبر فرمایا کوئی نمبر نہیں ہے۔ لہٰذا وہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ان کی دعا اور توجہ تھی، ہر میدان میں ہر موقع پہ اللہ نے اول نمبر رکھا۔ تو یہ پھر ایک یہ کہا، دوسرا فرمایا کہ جب مدرسے میں تم جا رہے ہو، نیند آئے اس کا علاج سو جاؤ، بھوک لگے اس کا علاج ہے کھانا کھاؤ، کیونکہ نیند آ رہی ہے پھر زبردستی چھینٹے مار مار کے پڑھتے رہو گے تو فرمایا کہ نہ سمجھ میں آئے گا، دماغ حاضر ہوگا، نہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سبق حفظ ہوگا۔ بہتر یہ کہ آپ 1 گھنٹے کا جو ہے فوراً آپ نیپ لے لیں، نیند لے لیں، اس کے بعد وضو کر کے تازی ہو کے بیٹھ جائیں، اور بھوک لگے تو کھانا کھاؤ۔ اب بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ پھر بھی آپ بھوک ادھر ادھر کر کے مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کہتے اس کا فائدہ نہیں ہے، بھوک لگی کھانا کھاؤ۔ تو الحمدللہ میں نے 8-10 سال جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں پڑھا، میں نے اسی سنت پہ عمل کیا، نیند آئی سو گئے، اس کے بیدار ہو کے تازی ہو کے بیٹھ گئے، بھوک لگی کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد تازی ہو کے وضو کر کے بیٹھ گئے، تو الحمدللہ اول نمبر رہا۔ حالانکہ ساتھی کہتے تھے کہ یار اتنا سخت امتحان ہے، یا کل بخاری کا پرچہ ہے، منیر یار تم سو رہے ہو؟ میں نے کہا میرے ابا نے کہا نیند آئے سو جاؤ، لہٰذا میں سو رہا ہوں، اللہم بسمک متوحیا۔ وہ بڑے حیران ہوتے تھے، بھائی اتنا مشکل پرچہ کرو گے کیا؟ میں کہ اللہ کرے گا، میں تو ابا کی اطاعت کر رہا ہوں اور اس پہ برکت اللہ ربا ڈالے گا۔ لہٰذا تہجد میں اٹھ گئے، فرائض تازہ ہو کے مطالعہ کیا۔ بھوک لگی کھانا کھاؤ، اب بھوک لگی ہے، اب کیا کرے کھانا؟ تو جناب اسی وقت اماں سے سیکھ کے گیا تھا کہ جو وائٹ چاول کیسے بنتے ہیں، یا چاول ڈالے جناب کھڑا چولہے پہ چاول بنا رہا ہوں، یہ میں نے آپ بیتی میں قصے سنا دی ہیں، تو میں چاول بنا رہا ہوں۔ اب وہ لوگ طلباء جھانک کے، یار منیر چاول بنا رہا ہوں، کل تو اتنا مشکل پرچہ یار، ترمذی کا پرچہ، مسلم پرچہ۔ میں کہ بھئی ابا نے کہا بھوک لگے کھانا کھاؤ، میں کھانا تیار کر رہا ہوں، سالن موجود ہے، اچار موجود ہے، اس کے بعد کھانا کھایا، وضو کر کے تیار ہو کے اب بیٹھ گیا پڑھنے۔ تو اول نمبر تو جنہوں نے نیندیں خراب کی، برا حال کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، اول نمبر میں ہی آیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نیند جو ریکوائرمنٹ ہے نیند باڈی کی وہ پوری ہو گئی ہے، پھر آپ کوئی لالچ نہ کریں۔ تو بس اوقات صورت آتی ہے، لہذا آپ یہ دیکھیں، تو یہ کالی مرچ منہ میں چبا کے آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بالکل تکاسل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو تہجد آپ چاہتے ہیں، فجر چاہتے ہیں، اس کا طریقہ ہے کہ تسبیح فاطمہ
تسبیح فاطمہ دم کر کے سوئیں. اس کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے ہاتھ میں دم کر پورے بدن پہ پھونک لیں اور دعا کر لیں کہ یا اللہ تہجد میں یا فجر میں جو ٹائم ہے، یا اللہ میری آنکھ کھول دینا اور میں تر و تازہ اٹھوں. لہٰذا اس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی، بالکل تر و تازہ اٹھیں گے اور اللہ توفیق عبادت بھی دیں گے. ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا. بہت شکریہ.